یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج جنوری 2024 کی 2 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے آزاد کشمیر کو دی گئی بجلی پر 25 ارب سیلز ٹیکس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، جبکہ ساری بجلی خود آزاد کشمیر میں پیدا ہو رہی ہے اور اسے 2 روپے فی یونٹ کے حساب سے خرید کر پاکستان واپس آزاد کشمیر کو 53 روپے فی یونٹ کے حساب سے فروخت کر رہا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے کاروبار تباہ اور زندگی مفلوج کر دی ہے۔ مقامی اخبار میں شائع ہونے والی وسیم خان جدون کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آتے ہی محکمہ برقیات نے بوگس بل جاری کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عوام پر ناجائز ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ وسیم خان جدون نے اپنی تہلکہ خیز رپورٹ میں کہا کہ قانون ساز اسمبلی یا کابینہ سے منظوری کے بغیر لاہور کی ایک کمپنی کو بل چھاپنے کا ٹھیکہ کمیشن لے کر دیا گیا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکار سے اسلام آباد میں کامیاب مذاکرات کے دعوے کے بعد بجلی کے محکمہ نے بجلی کے بل جمع نہ کروانے والوں کے خلاف غیر اعلانیہ آپریشن کا آغاز کرتے ہوئے گھر گھر چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں اور بالخصوص دارالحکومت مظفر آباد اور گرد و نواح میں بجلی کے اہلکار 1 جنوری سے بلوں کو جمع نہ کروانے والوں کے کنیکشن کاٹنے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی ڈسٹرکٹ بار میرپور کی ایسوسی ایشن کے صدر کامران طارق ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ لوگ 5.5 ماہ سے خالصتاً عوام کے مسائل کے حل کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اور ظالمانہ بجلی بلات کے خاتمے، ناجائز ٹیکسز سمیت دیگر شہری مسائل کے حل کے لیے شب و روز جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا اور ان سے مشاورت کے بغیر پاکستانی حکومت سے معاہدہ کیا ہے۔ کامران طارق نے کہا کہ معاہدے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بجلی ٹیرف کے علاوہ ایکشن کمیٹیز کے تمام مطالبات طے پا گئے ہیں۔ ان میں ضلع میرپور کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بلدیاتی اداروں کے ملازمین اور سینیٹری ورکرز کو 5 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئیں، جس کے بعد سینیٹری ورکرز نے اعلان کیا ہے کہ 1 ہفتے میں ادائیگی نہ کی گئی تو میونسپل کارپوریشن، پریس کلب اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں کام کرنے والی NGOز نے کہا ہے کہ غربت کی وجہ سے آزاد کشمیر کے ہزاروں بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ سماجی رہنما جاوید عباسی نے کہا کہ اسکول نہ جا سکنے والے بچوں کے لیے اوورسیز کمیونٹی اور حکومت کو آگے آنا ہوگا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں سول سیکریٹریٹ کے عارضی ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا ہے۔ 15 سالوں سے ڈیوٹی سر انجام دینے والوں کی 3 ماہ سے تنخواہیں بند ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں۔ 8 جنوری سے مکمل ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے دھرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والوں کو قبول نہیں کریں گے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ 90,000 لوگ دہشت گردی میں قتل ہوئے۔ انوار الحق کاکڑ نے بھارتی ریسرچ اینڈ انالیسز ڈپارٹمنٹ یعنی را کو پاکستان توڑنے کے لیے مسلح تنظیموں کو فنڈ کرنے کا الزام لگا کر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسلام آباد دھرنے کو مسترد کر دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے بیان پر پاکستان کی جمہوری تنظیموں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان لاپتہ افراد اور دھرنے کے شرکاء کی توہین ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اسکردو میں داپا روڈ پر عوام نے گندم یعنی گیہوں کی قیمت میں اضافے اور سبسڈی کے خاتمے کے خلاف علامتی دھرنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسکردو میں گیہوں کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 8 دن سے دھرنا جاری ہے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔